سر جو نگراں حکومت ہے وہ دورے کر رہی ہے، جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ دورے کر رہے ہیں جگہ جگہ کے، تو سر اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ مطلب پازیٹیو ہے، اس کے کوئی فائدے ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اے سی کے کمرے میں بند ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ ایک ہاسپٹل جو گوادر میں کام نہیں کر رہا وہ اس کی حالت کیا ہے۔ اگر آپ اے سی کے کمرے بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ تربت میں ایک یونیورسٹی میں ایک تنخواہیں مل رہی یا نہیں مل رہی۔ اگر آپ اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ چمن میں جو ہے وہ جو وہاں پہ فٹ بال کے میچ کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو دوروں سے آپ لوگوں کے مسائل جینوئنلی جان سکتے ہیں۔ آپ ان کے جو بیسک یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کہیں پنکھا خراب ہے، کہیں اے سی کام نہیں کر رہا، کہیں چھت جو ہے ٹپک رہا ہے، یہ چھوٹے ایشوز اسی وقت حل ہو جاتے ہیں جب چیف ایگزیکٹو اس علاقے کا دورت کرتا ہے تو یا کوئی منسٹر کرتا ہے۔ تو ان دوروں کو میں لائٹ نہیں لوں گا۔ سر جیسے آپ نے ہمارے کرنٹ افیئر شو ہے اس کے اندر پالیسیز کی بات کی تھی، آپ پاشی ایجوکیشن کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، تو نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ کس طریقے سے اسٹریٹجیز اور پالیسیز لے کر آئے گی؟ کیونکہ جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے تو کوئی پالیسیز یا اسٹریٹجیز نہیں دی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ دو چیزیں ہم ڈیفائن کرتے ہیں، کانسٹنٹ اینڈ ویریبلز۔ کانسٹنٹ یہ کہ ہم ایک اصول کے طور پہ کچھ فنڈامنٹلز اسٹیبلش کریں ایز اے نگران گورنمنٹ، اور جو آگے گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، ان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہوگا، لیکن وہ ویریبلز کو چینج کر سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوا کہ ہر کانسٹنٹ کو رہنے نہیں دیا گیا اور اس کو ویریبل بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے کنٹینیوٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ایشوز تھے، مسائل حل نہیں ہو سکے اور یہ کمپلین اور شکایتیں تھیں۔ تو ہم جو آج 3 سیکٹرز کو ہم نے فوکس کیا ہے، جس طریقے سے بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس کو جہاں پہ کرٹیکلی ہیلتھ، ایجوکیشن اور پانی کا ایشوز ہیں، ان کو ہم فوکس کر رہے ہیں اور یہ فوکس رہے گا۔ اس میں ہم وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹس کے پیسے بھی اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں گے اور یہ جو کانسٹنٹس ہیں یہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے۔ سر یہ مصوم میں جو حملہ ہوا ہے آج، بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس طریقے کے دھماکے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا۔ مصنوع کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، اس میں شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے بدقسمتی سے۔ ابھی تک ہم کنفرم کر رہے ہیں 25، لیکن وی فیئر دا ورس، اور اسی طرح زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ابتدائی انڈیکیشنز یہی ہے کہ جو بلاسٹ تھا وہ ایک خود سوسائڈ بامر تھا، اس نے کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ بدقسمتی سے بہت وائڈ اسپریڈ ہے اور ایک میسو بلاسٹ تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زخمیوں کو فوراً سے پہلے ان کو یعنی ہیلتھ، ان کو جو بھی ہم اس کو فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، اگر ان ایڈیکویٹ فیسلٹیز کوئٹہ میں ہے تو ہم ان کو موو کریں کراچی۔ تو وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ کہ ان کو ہم علاج، ان کی معالجے پہ مطلب فوکس کریں۔ سر ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر جو ہے وہ اس طریقے کے کوئی بھی ایونٹس آتے ہیں تو دھماکے وغیرہ زیادہ جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کرے گی؟ کیونکہ پہلے حکومت نے وعدے تو بڑے کیے کہ امن و امان قائم رکھیں گے، لیکن نگراں سیٹ اپ کس طریقے سے امن و امان قائم رکھے گا؟ پہلی بات یہ کہ یہ بدقسمت واقعات ہیں لیکن انفریکوینٹ واقعات ہیں۔ اس میں وہ اسٹیٹسٹکس ہم آپ کے سامنے نہیں ہیں جس میں 99% لوگوں کو روکا گیا ہے اگر کوئی خودکش بامرز پوٹینشلی آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خودکش بامر کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لندن میں ہوئے ہیں، یو ایس میں ہوئے ہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک شخص ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا 1% چانس بھی اگر لا انفورسمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے رہتا ہے تو اس میں اس کو 99% چانس ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اوورال ہماری سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کی کیپیبلٹیز بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ایف سی کو، باقی لا انفورسمنٹ ادارے جو نان سیویلین ہیں ان کو ہم وڈرا کر رہے ہیں بہت سی علاقوں سے، کیونکہ ہماری لیویز، ہماری پولیس، ہماری سی ٹی ڈی، ہماری اے ٹی ایف فورس بڑی، ان کی صلاحیتیں بڑی ہیں، تو دے آر ٹیکنگ اوور فرام دا ایف سی۔ تو یہ الحمدللہ اس کی نشانی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی سیکیورٹی کو، اپنی صلاحیت کو بڑھا رہی ہے۔ اس لیے یہ واقعات بہت کم ہوئے ہیں، لیکن ایک واقعہ بھی بہت بڑا ہے اور ایک شہید بھی بہت زیادہ ہے۔